بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحبہ المنتجبین. دوستان عزیز، الحمد سورہ مبارک الحمد کی آیت اہدنا الصراط المستقیم پر آج ہم پہنچ گئے ہیں. کل ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بحث کی. آج ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما، ہماری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف فرما. یہ اس کا سلس معنی ہے. یہاں پر ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہدایت الی صراط مستقیم ہے. ہدایت کو اگر انسان دیکھا جائے، قرآن میں جو معنی کیے گئے ہیں مختلف، ان میں سے دو معنوں پر زیادہ وہ تاکید کی گئی ہے. یعنی تقریباً جو کلی دو معنی ہیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں. ہدایت یا تکوینی ہے یا تشریعی ہے. ہدایت تکوینی یعنی وہ چیزیں، وہ اسباب، وہ سہولتیں ہر مخلوق کے لیے جو ان کی زندگی کے لیے چاہیے، اور پھر ان مخلوق کا ان ضروریات کی طرف ایک قسم کا غریزی طور پر ہدایت کرنا اور متوجہ کرنا. یہ ہدایت تکوینی ہے. مثلا شہد کی مکھی کو آپ دیکھیں، بہت ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن پروردگار نے شہد کی مکھی کو غریزی طور پر، جبلی طور پر اس کو یہ شعور دیا ہے، جو بھی ہم نام دے دیں، غریزہ دیا ہے کہ وہ جا کر پھولوں کا رس چوس کر واپس آتے اور ہمیں شہد دیتے ہیں، اور اپنے لیے ایک مخصوص گھر بھی بناتے ہیں. وہ چھت سے حتماً دیکھے ہوں گے سب نے. وہ اس چھوٹی سی مخلوق میں عجیب و غریب نظام ہے اس کی. وہ انشاءاللہ بعد میں آیات افاق کی اور آیات انفوسی کا بحث جائے گا، اس میں ہو جائے گا. لیکن یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے خدا نے عجیب و غریب انتظام کیا ہے. ہدایت تکوینی کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں. وہ کیسے اپنے گھر کو بنائیں. وہ اپنے لیے ایک امیر بھی بنائے ہیں، جس کو ہم میر بھی کہتے ہیں، یا اسو بھی اسے کہتے ہیں عربی میں، جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، ملکہ ہوتا ہے. اور اس میں لیبارٹری بھی ہے. چھوٹے سے مخلوق میں دیکھیں، وہ چیک کرتے ہیں یہ مواد اچھا ہے، یہ نہیں ہے. حتیٰ اگر وہ غلطی سے بھی کوئی ایسے پھول کا رس یا جو بھی لائے ہیں کہ جو مضر ہو، تو اس کے گھر کے جو ان کا چھوٹا سا گھر ہے، چاہتا ہے، وہاں پر معمور کچھ شہد کی مکھیاں ہیں، وہ پہلے اس کو چیک کرتی ہیں. اگر ضرر رسان کوئی چیز ہو تو وہیں پر اس کو مار دیتی ہیں، وہ مر جاتی ہے. عجیب و غریب نظام ہے. سیکورٹی کا دیکھیے، وہ اپنے لیے ایک دنیا ہے. لیکن یہ نظام اور یہ چیزیں، یہ کس نے ان کو سکھایا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ان اللہ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پروردگار نے سب چیزوں کو جو خلقت کی، ان کو سب کچھ عطا کیے، خلقت عطا کیے، پھر ہدایت کیے. ثم هدى میری وہ بس ہی ہیں. پھر خدا نے ان کو ہدایت بھی دی. وہ ہدایت تکوینی ہے.
اب ایک دوسری مثال دے دیں. حیوانات ہی اس لیے دیتا ہوں کہ چونکہ اس میں ہدایت تکوینی ہمارے لیے بھی ہے، حیوانوں کے لیے بھی ہے. اب مثلا ایک بکری ہے، گائے ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے دودھ کو پینا شروع کرتے ہیں. اب کس نے اس کو یہ سکھایا؟ یہ غریزہ خدا نے اس میں ڈالا ہے. انسان میں فطرت ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اور حیوانات میں غریزہ ہوتا ہے. البتہ انسان میں بھی غرائز ہے، لیکن انسان میں فطرت بھی ہوتا ہے جو حیوانات میں نہیں ہوتا. اب خدا نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے سارے موجودات کے لیے. آپ پیچیدہ سے پیچیدہ تر مخلوقات کو دیکھیں، ان کے سسٹموں کو دیکھیں. وہ جا کر شکار کرتے، پھر لے آتے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. یا میں نے یہ مثال دی گئے کس طرح اپنے بچوں کو، حتیٰ یہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے بہت زیادہ تھے، ابھی تو بہرحال گاؤں میں بھی، علاقوں میں بھی یہ مال مویشی کم ہو گئے ہیں. بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا 100 200 1000 500. جب وہ پہاڑ سے واپس آتی تھی تو ان کے جو بچے تھے وہ ان کا انتظار کر رہے تھے. جب یہ چھوڑتے تھے تو 100 200 میں 500 میں 1000 کا ریوڑ، وہ پھر اس میں بھی اپنی ماں کو پہچانتے تھے. یہ جو گاؤں والے ہیں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بشیر کاکا وغیرہ، کہ کیسے ہم نے خود ہی دیکھے ہیں. وہ بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا تھا، وہ جب گاؤں سے پہاڑ سے واپس آتے تھے تو ان کے جو بچے ہوتے تھے وہ پہلے سے آواز دیتے. آپ کو عجیب و غریب مذہب بھی تھا اس زندگی میں. پھر 100 200 میں وہ چھوٹا بچہ بھیڑ کا یا بکری کا، وہ جا کر اپنی ماں کو پہچانتے ہیں اور اسی کا دودھ پیتے ہیں. اور دوسری طرف سے اس کی ماں کو دیکھیں، وہ بھی دوسرے کے بچوں کو وہ نہیں دیتی دودھ، وہ صرف اپنے بچے کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ خود کیا کرتے ہیں، جا کر اس کے پاس اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں. یہ خدا کی عجیب و غریب نشانی ہے، یہ خدا کی عجیب و غریب وہ ہے. تو ہدایت یا تکوینی ہے، انسانوں میں بھی یہی ہے. جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے یا حیوان کو، خدا وہ فراہم کرتے ہیں. یہ ہدایت تکوینی ہے. مثالیں زیادہ ہے لیکن ہماری بنا اختصار پر ہیں. ایک ہے ہدایت تشریعی. حیوان کے لیے اور انسان کے لیے بھی بعض چیزوں میں ہدایت تکوینی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خدا نے دیا ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، خدا نے پھر ہدایت کی. اما ایک ہے ہدایت تشریعی. چونکہ انسان تک بودی نہیں ہے، ایک بود والا نہیں ہے، ایک جنبے والا نہیں ہے کہ وہی حیوانیت جس طرح کے حیوانات ہیں وہ بس صرف اپنے بچے پیدا کرتے، پیٹ پالتے، یہ وہ، بس اس کی زندگی کا سارا فلسفہ یہی ہے کوئی انسان کے کام آ جائے بس. لیکن انسان کے لیے علاوہ ازیں کہ وہ ہدایت تکوینی میں بھی محتاج خدا ہے، ہدایت تشریعی چونکہ یہ دو جنبوں والا ہے. ایک اس کا جسم ہے، اس کی ضروریات ہیں، میں نے کہا چھوٹی عمر میں دودھ، یہ سب خدا نے جو انتظام کیا ہے. اور ابھی ہمیں پانی، ہوا، آکسیجن، کھانا مناسب ٹائم پر سب کچھ ملنا، یہ ہمارے جسم کے لیے ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا ایک جنبہ روحانی جنبہ ہے، اس کے لیے بھی ایک ہدایت چاہیے. اسی کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں، جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء، کتب، رسل، فرشتوں کی تلقینات، ائمہ معصومین علیہ السلام، علماء جس کو وارث انبیاء کہا گیا ہے، فقہاء، خدا نے ان کا انتظام کیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے انسان کی ہدایت تشریعی کا جنبہ بھی پورا ہو جائے. اور یہاں جو کہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے اس ہدایت سے ہدایت تشریعی مراد ہے، نہ کہ تکوینی. خدایا جو آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اب ہمارے رب ہے، آپ رحمان ہے، آپ رحیم ہے، آپ مالک یوم الدین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر ہدایت فرما. کیوں؟
چونکہ بہت سارے اور بھی صراط ہیں، یعنی راستے ہیں۔ ایک راستہ اپنے خواہش نفسانی، خواہشات نفسانی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ بندہ نہیں دیکھا جس نے اپنے رب کو، اپنے الہ کو اپنے ہوائے نفس قرار دے دیا ہے، یعنی اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا ہم اس سے بچا، ہمیں صراط مستقیم پر فرما، ہدایت کرو۔ ہم روزانہ یہی دعا کرتے ہیں۔ راہ طاغوت، ستمکار، ان کا جو راستہ ہے، بہت سارے تھے جو آخری عمر میں کیا ہو گئے، راہ طاغوت پر چلے گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ واضح مثال کربلا ہی آپ لے لیں، عمر سعد کو دیکھیں، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، صراط طاغوت پر چلنے لگے۔ شیمر کو دیکھیں، بہت سارے تھے جو پہلے صراط مستقیم میں ایک قسم کے تھے، لیکن ہٹ گئے وہاں سے۔ بڑے نامی گرامی شخصیات تاریخ اسلام کے، صدر اسلام میں جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، یہی شیمر جو امیر المومنین کے رکاب میں وہ لڑتے تھے، امیر المومنین کے ساتھ، لیکن پھر کربلا میں امیر المومنین کے فرزند ارجمند کے مقابلے میں آتا ہے، اور سب سے زیادہ ظلم یہی کرتا ہے۔ جس ظلم کے لیے کوئی بھی کمر ہمت نہیں باندھا تو پھر شمن آتا۔ اب دیکھیں، اس لیے بار بار یہ تھا کہ آپ جو عالمین کر رہے اس کے ساتھ یہ دعا بھی کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط جتنے بھی باطل راستے ہیں، ایک ہے صراط خدا، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے بارے میں روایات بھی قرآن میں بھی اس کا بہت زیادہ وہ ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور آپ میری عبادت کریں۔